وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے بیان ہے، اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے، تو میں نے تو صرف اللہ پر توکل کیا ہے۔ تم اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو پختہ کر لو، جو معبود تم نے خود سے بنائی ہوئی، پھر تمہاری وہ سازش جو ہے وہ تمہارے گروہ پر مخفی نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگلی آیت میں فرمایا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے تبلیغ دین کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اب آج آیت نمبر 71 اور 72 سے بیان ہے کہ محبوب ان کے سامنے ذرا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا رہنا تمہارے درمیان میں رہنا اور تمہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے، تو میں نے تو صرف اللہ پر توکل کیا ہے، تو تم اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو اور مضبوط کر لو، اگر کر سکتے ہو کر لو، پھر تمہاری وہ سازش مخفی نہ رہے تمہارے گروہ کے اوپر، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ تم جو کر سکتے ہو کرو، پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، یعنی میں جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں اور تم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں نے تم سے اس کے عوض میں کوئی اجر نہیں طلب کیا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے قصے بیان فرمائے، پہلے بھی آپ لوگ پڑھ آئیں، پیچھے بے شمار دروس کے اندر یا لیکچرز کے اندر اس کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کے قصے بیان فرمائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس میں ایک نمونہ ہو جائے۔ مثال دے کر بھی تو سمجھایا جاتا ہے نا کسی کو کہ دیکھو یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، مثال دی جاتی ہے۔ تو مثال پھر جس طرح کافروں کو مثالیں دی جاتی تھیں، وہ ایک علیحدہ مثال نہیں ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی نبیوں کی، کفار مکہ کو کہا جاتا تھا کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کی بارگاہ میں، اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، تو دیکھو ان کا کیا حال ہوا، کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جائے۔ تو
تو اس لیے پہلے نبیوں کے قصے جو ان سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجیے، انہیں بتائیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا جو ان سے۔ تو یہ قصے اس لیے بیان کیے جاتی ہیں کہ تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے، ایک نمونے کے طور پر جو پہلے بھی ایسا ہو گزرا ہے یہ چیز سمجھا دی جائے یا بتا دی جائے، تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار یہ سنیں کہ تمام کافر تمام رسولوں کے ساتھ اسی طرح مخالفت کرتی آئی ہیں اور اسی طرح ان کا انکار کرتی آئی ہیں، اور ان نبیوں کے معجزات، وہ نبی جو معجزے دکھاتے تھے یا ان سے معجزات ظاہر ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ ان نبیوں کا انکار کرتے تھے اور ان نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو محبوب یہ جو کفار مکہ یا مشرکین جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی کافر اس طرح کرتے چلے آئے ہیں، اور آپ کو یہ بتانے سے کیا ہے کہ آپ کی ذرا دل اقدس کی تسلی ہو جائے کہ ایسا تو پہلے بھی ہوتا ہے محبوب، اس لیے وہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ تو کفار مکہ جو ہیں اس کا پہلے بھی بے شمار آیات کے ضمن میں اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے کافر تھے یا مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا، لائیں نا عذاب نازل کریں یا عذاب نازل کروائیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے تھے اس کتاب کو تبدیل کر دیں یا اس کی آیتوں کو بدل دیں یا ان کے اندر جو ہمارے بتوں کی مذمت ہے اس کو تعریف سے تبدیل کر دیں۔ تو کہتے تھے، تو وہ گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب لائیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ مگر ان بیوقوفوں کو کیا پتہ تھا کہ کیوں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا، اس کی کئی وجوہات نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا وقت متعین ہے، وقت متعین، وہ اس کے حکم سے عذاب نازل ہونے جب ہونے۔ دوسرا قرآن پاک کے اندر ایسی آیات آئی ہیں جس میں فرمایا گیا کہ محبوب وہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ پہلے نبی تھے مگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عذاب نازل ہو جائے جن سے۔ تو کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر کوئی آسمان سے عذاب لے کر آئیں، اور کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ایسے ہی کہتی تھی۔ محبوب ذرا ان کو بتائیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی ایسے ہی کہتی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ کو تو 950 سال ہو گئے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے، اگر ایسی بات ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر عذاب نازل ہو۔ مگر محبوب ان کو بتائیں کہ پھر وہ عذاب آیا یا نہیں آیا، اور کتنا ہیبت ناک اور خوفناک اور ایسا عذاب نازل ہوا جس عذاب نے ان کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس عذاب کا ذکر بھی پیچھے آپ تفصیل سے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر پڑھ آئے اور سمجھ آئے۔ آگے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ناگوار تھا۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم جون سی ہے ان کو یہ برا لگنے لگ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان میں رہیں۔ ان کو ناگوار گزرتا تھا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام وہ ان کے درمیان میں رہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جن سے۔ تو ان کی اب ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کے درمیان میں رہے، تو وہ بیزار ہو گئے،
ان کی جن سی قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ 950 سال ہو گئے ان کو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے، مگر انہوں نے اس بات کی قدر نہیں کی کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ اس لیے کہ وہ ان کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کی نبوت کو، اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ تھی ان کی ناگواری کی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے اندر ان کے درمیان میں رہنا ان کو اس لیے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ تو اس وجہ سے بھی جون سے، کیونکہ وہ اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے اس کام کو چھڑوانا چاہتے تھے، اس لیے بھی ان کو ناگوار گزرتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کیوں ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی لذتوں سے محبت کرتا ہے، اور جو فوش کام ہے اس کے اندر اس کو مزہ آتا ہے، اور اس کو چھوڑنا جو ان سے وہ اس کے اوپر ایک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گندے اور فوش کاموں کی جن کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام ان کو یہ کہتے تھے کہ ان کاموں کو چھوڑ دو۔ اب اس لیے بھی وہ برا مانتے تھے، اور ایسے شخص کو وہ شخص برا لگے گا جو اس کو کہے گا، جس کو شراب کی عادت پڑ چکی ہو، زنا کی عادت پڑ چکی ہو، گندے کاموں کی عادت پڑ چکی ہو، بتوں کے پوجنے کی، کہ جو جس کے اندر ان کی رغبت ہے، جس کے اندر ان کا جسم پلا بڑا ہے، اس سے ان کو کوئی روکے۔ تو یہ چیز قرآن کریم کے اندر فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے درمیان میں رہنا ان کو برا لگتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم کو ان کا قیام اور ان کی نصیحت کرنا ناگوار ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پھر صرف اللہ کے اوپر میں تو صرف اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، میں نے صرف اللہ کے اوپر توکل کیا۔ رہی بات یہ کہ تم جو مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو گے تاکہ میں اپنے مشن کو چھوڑ دوں، جس اللہ وحدہ لا شریک کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ان دھمکیوں کی وجہ سے میں اپنے اس مشن کو چھوڑ دوں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اللہ کی توحید کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہی رہوں گا، بھلے تم جو کر سکتے ہو کر لو، اور جن کو جمع کر سکتے ہو کر لو، بھلے اپنے جتنے خداؤں جن کو تم پوچھتے ہو ان خداؤں کو بھی بلا لو، تب بھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری سازش جو ہے یہ مخفی نہ رہے، یعنی تم نے میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے نا، چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا کرو۔ جو تم میرے خلاف پروپیگنڈے یا کوئی تم ایسا کوئی سازشیں کر رہی ہو یا کرتی ہو، وہ تم چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت، کھلم کھلا کرو جن سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو، اور مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہو، جو بھی شر اور فساد مچا سکتے ہو تم کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے مہلت بھی نہ دو، جتنی جلدی تم یہ کارروائی کر سکتے ہو کر گزرو۔ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو، جو دھمکیاں دے رہے ہو، قتل کی جو مجھے باتیں سنا رہے ہو، وہ کر گزرو۔ تو ان باتوں سے یہ جو آیہ کریمہ کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان سے خوف زدہ نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان سے ڈرتے نہیں تھے۔ آگے فرمایا کہ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے تو اللہ کے دین کی جو تبلیغ ہے، میں نے اس کے اوپر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا ہے۔ تو اب اس چیز کے اوپر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان سے بالکل ڈر نہیں تھا۔ کیوں؟ یا خوف نہیں تھا؟ کیونکہ خوف دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو دشمن کے شر سے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اس کی تفصیل پہلے اس آیت کے اندر گزر گئی کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، تم جو کر سکتے ہو کرو، میں نے تو اس کی تبلیغ کا پیغام پہنچانا ہے۔ قتل کرنا ہے، سازشیں کرنی ہیں،
جو کرنا ہے اس کو کرو، اور ظاہر کرو، چھپ کر نہ کرو، اور دیر سے نہ کرو، کر گزرو۔ میں نے تو جو کرنا ہے وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہی دینا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے دشمن سے ڈر کی کہ اس سے خوف ہوتا ہے اس کے شر سے یا کسی نقصان سے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ادھر سے کوئی مالی فائدہ یا کوئی اجر ملنا ہو تو انہوں نے کہا مجھے اجر تم سے تو لینا ہی نہیں ہے، میرا تو اجر اللہ کی طرف ہے، مجھے تو اللہ سے اجر لینا ہے جو ان سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ جو کافر تھے یا مشرک تھے ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، میں مسلمانوں میں، تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو، مجھے دین اسلام پر برقرار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے تبلیغ دین کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، مجھے تو جو بھی اجر ملنا ہے وہ اللہ سے ملنا ہے، تو میں تم سے کس چیز کا خوف کروں کہ تمہاری طرف سے کوئی ایسی ڈونیشنز یا فنڈز مجھے ملتے ہیں جو بند ہو جائیں گے؟ نہیں، مجھے اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہی دینا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اور آیت نمبر 74 میں فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ۔ اب آگے فرمایا سو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ان کو ہم نے غرق کر دیا، اور آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر پہلے بڑی تفصیل سے بات گزر گئی تھی کہ اس عذاب، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کی کیفیات کیا تھیں، اس کا حجم کیا تھا، کہ روئے زمین کے اوپر وہ عذاب کس طرح سے نازل ہوا تھا، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا تھا کس طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ البتہ جو لوگ ان کے اصحاب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو ان کا جانشین بنایا، لیکن جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، اور دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ یعنی اب نوح علیہ السلام کے بعد پھر اور رسول نبی آتے رہے، مگر وہ جو ان نبیوں یا ان رسولوں کی قوم تھی وہ ان کی بات نہیں سنتی تھی، کیونکہ ان کی گھٹی کے اندر نافرمانی اور سرکشی تھی جو ان سی ہے، تو جس کی وہ پہلے بھی تکذیب کر چکے تھے۔ تو ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ، حضرت سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ کے کفار کو کہا جا رہا ہے کہ سمجھو اس بات کو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا تھا، مگر وہ باز نہیں آئی تھی، وہ باز نہیں۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ ان کے تکبر اور غرور کو مٹی میں ملا دیا گیا، اور ایسا انجام ہوا
کہ نیست و نابود اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، کہ دنیا میں اس قوم کا نام و نشان نہ رہا، تو ہوش کرو کہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ نافرمانی بھی کہیں تمہیں تباہ و برباد نہ کر کے رکھ دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، تو انہوں نے اپنی قوم کو پیغام سنایا اور بے شمار معجزات دکھائے، لیکن ان کی قوم جو ان سے وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی، کوئی دلیل ان کے اوپر کام نہ کرتی تھی، کوئی معجزہ ان کے اوپر کام نہ کرتا تھا، ان کے دل سیاہی کے اندر ڈوب چکے ہوئے تھے۔ تو وہ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی اس جو حق کا نور تھا یا حق کی آواز تھی یا حق کی دعوت تھی، اس کو سمجھنے یا قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں تھی، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو بالکل کوئی اگر اس کی رمق تھی بھی تو اس کو ضائع کر دیا گیا۔ اس چیز کو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ بھی کیا کہتے ہیں دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ جس طرح پہلے وہ لوگ تکذیب کر چکے تھے، تو ہم اسی طرح جو لوگ سرکش ہوں، بے ادب ہوں، گستاخ ہوں اور اپنی نافرمانی کی اوپر ہٹ دھرم ہو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔